میں شیخ نظام الدین اور آپ سن رہے ہیں قرآن کا اسلام۔ ناظرین، نماز کے تعلق سے بہت سارا بھرم پایا جاتا ہے اور موجودہ وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس پر بحث بھی جاری ہے، سوالات بھی آ رہے ہیں۔ کچھ ہمارے نوجوان دوست اس پر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، تو میں اس پر تھوڑا سا اپنی بات کہنا چاہوں گا میں، اور یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن کا جو عربی لفظ صلاۃ ہے، جسے ہمارے علماء مولوی حضرات یا مذہبی طبقہ نماز کہتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا نماز ہی قرآن کا لفظ صلاۃ ہے یا قرآن کا صلاۃ ہی نماز ہے؟ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اتنے زمانے میں مطالعے کے دوران، وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں اگر وہ صلاۃ یہی نماز ہوتی تو بہت آسان بات یہ ہے کہ چند آیتوں میں اس کو کلیئر کر دیا گیا ہوتا، جیسا کہ خود ہمارے مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں جنرلی مسلمانوں کو، بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، بہت آسان طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بنیادی باتیں۔ اور یہ خود علماء کہتے بھی ہیں کہ قرآن میں حکم ہے اور اس کا طریقہ اور تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ہے، تو آخر اس کا جو نماز کا کون سی بات جو ہے بنیادی بات ہے جس کی تفصیل باقی حدیث میں، سنت میں ہے؟ تو وہ بنیادی قرآن کے تعلق سے کیا بنیادی باتیں ہیں، کیا بتاتا ہے قرآن اس کے بارے میں؟ تو اور ہم جب نماز کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سیدھی سی بات کہ بھئی نماز جو ہے وہ 24 گھنٹے میں، دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے نماز۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں بنیادی بات کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کے، اور یہ تمام پانچوں الفاظ جو اوقات کے ہیں یہ عربی لفظ ہی ہے، یہ بتا دیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے، قائم ہوتی ہے، جیسے کہ علماء کہتے ہیں، پڑھ تو کہیں بھی لیتا آدمی، لیکن قائم مسجد میں ہوتی ہے، اور اس میں امام ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اور اس کے لیے 5 بار پوری دنیا میں اذان دی جاتی ہے، یعنی اذان بھی اس کا سمبل ہے، علامت ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہو گئی۔ تو اب جو ہے یہ تمام باتیں جو نماز کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا، جو ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، تفصیلات اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ کیا قرآن ان میں سے کوئی بات بتاتا ہے؟ تو قرآن میں ہم جو غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے اور غور کیجیے، سوچیے، سمجھیے، سوالات کیجیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں، بالکل نہ مانیں آپ، مگر سوچیے ضرور۔ قرآن میں اگر یہی بات، ان میں سے جو بھی باتیں میں نے ابھی بتائی، ان میں سے کوئی بات قرآن نہیں بتاتا ہے۔ قرآن صلاۃ پڑھی جاتی ہے، نہیں بتاتا ہے۔ قرآن 5 وقت کی نماز ہے، نہیں بتاتا ہے۔ قرآن یعنی صلاۃ جو ہے وہ فرض ہے، نہیں بتاتا ہے۔ قرآن صلاۃ 5 وقت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، نہیں بتاتا ہے، جبکہ یہ 5 لفظ عربی کے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 28 سے زائد بار مسجد کا ذکر ہے،
لیکن ایک بار بھی صلات کے ساتھ مسجد کا ذکر نہیں ہے. یعنی قرآن یہ نہیں بتاتا کہ صلات جو ہے مسجد میں ہوگی. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ جماعت سے نماز ہوگی یعنی صلات ہوگی. قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ صلات کے لیے مسجد میں ادا کرنا ہوگا، ادا کی جائے گی. اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کا امام ہوگا. اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ جب صلات کا وقت ہوگا تو اذان دی جائے گی، جبکہ اذان لفظ بھی عربی لفظ ہے. اور سورہ جمعہ میں آپ نے دیکھیں گے آپ کہ اس کے لیے اذان ندا کہا، ندا کا لفظ ہے، ہاں اذان نہیں ہے. تو کیا اللہ کو اذان کا لفظ معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ. تو ہم نے دیکھا کہ نماز کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں اہم باتیں ہیں، تفصیلات نہیں. تو وہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ رکوع قیام کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہیں بھی قرآن یہ نہیں بتاتا صلات کے ساتھ کہ اس میں رکوع کرنا ہے اور قیام کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے. تو اس کو جہاں تہاں سے صرف رکوع ہے لفظ یا سجدہ ہے اس کو یہاں لا کے جوڑ کے سنبل کر دیتے ہیں. اس کا صلات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں کرتا قرآن. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن تقریباً 100 بار صلات کا ذکر کرتا ہے، اقیم الصلاۃ بار بار دہراتا ہے. لیکن ایک بار یہ نہیں بتاتا کہ یہ 5 وقت ہے، یہ بھی نہیں بتاتا یہ فرض ہے، یہ بھی نہیں بتاتا کہ قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. تو اب آپ سوچئے کہ کیا قرآن کا جو صلات ہے وہ نماز کیسے ہو جائے گی، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو میں اس ویڈیو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایسا بھرم پال کر رکھا ہے کہ قرآن کا جو صلات ہے وہی نماز ہے، نماز ہی صلات ہے. یہ اچھا ایک دلیل اور دیتے ہیں کہ کیا تم جیسا آدمی ہی سمجھا، عرب کے لوگ نہیں سمجھے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے، کیسے نہیں سمجھے، کیوں سمجھے، یہ الگ ٹاپک، اس پر کبھی بات ہوگی. تو قرآن میں اتنے بار بار دہرانے کے باوجود قرآن یہ تمام باتیں نہیں بتاتا. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا صلات، یہ لفظ فارسی لفظ نماز والی جو نماز ہے یہ نماز نہیں ہے. اس نماز کا جو تواتر سے ملا ہوا ہے، جو ہمارے درمیان ہم پڑھتے ہیں، ہم سبھی لوگ مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے وہ طرح طرح کی نماز پڑھیں لیکن وہ پڑھتے ہیں. اس نماز کا تعلق قرآن کے لفظ صلات سے نہیں ہے. قرآن کا عربی لفظ صلات نماز نہیں ہے. نماز جو ہے وہ عربی لفظ صلات نہیں ہے. یعنی قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں بالکل الگ الگ معاملہ ہے، الگ الگ عمل ہے، الگ الگ لفظ ہے، الگ الگ اس کا معنی اور اس کے عمل ہیں. تو یہ بات میں صاف کر دوں کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے صلات وہ کیا ہے، اس پر کبھی بات ہوگی. لیکن آج یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا لفظ صلات نماز نہیں ہے، نماز صلات نہیں ہے. دونوں الگ الگ ہے. جو پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا اور بات ہے. ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں ہمارے زمین رائج ہے، چلا رہا ہے. تواتر سے بھی علماء کہتے ہیں تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا قرآن سے ثابت نہیں ہے. شکریہ، آداب.